اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثمانیۃ ازواج من الضأن اثنین ومن المعز اثنین قل الذکرین حرم ام الانثیین اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین نبئونی بعلم ان کنتم صادقین۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم۔ جی گفتگو جاری ہے کہ جو خرافات تھی مشرکین کے درمیان، مشرکین مکہ کے درمیان، کہ ان کی گفتگو ہوئی چوپایوں کے حوالے سے، کہ چوپایوں کے حوالے سے، ان کے گوشت کے حوالے سے۔ اس کے بعد خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ اللہ نے پیدا کیے ثمانیۃ ازواج، 8 جوڑے پیدا کیے، 2 بھیڑ کے جوڑے ہیں، یعنی 2 بھیڑ ہیں، یعنی مراد نر و مادہ، 2 بھیڑ کے یعنی نر و مادہ، بھیڑ کا نر و مادہ، ومن المعز اثنین، اور 2 بکری کے یعنی نر و مادہ، 2 بکری کے کل۔ تم کہہ دو یعنی تم کہو سوال کرتے ہوئے، ان سے سوال کرو، ان مشرکین سے جو خرافات میں پڑے ہوئے ہیں ان سے سوال کرو۔ قل الذکرین حرم ام الانثیین، کیا اللہ نے ان دونوں نروں کو حرام کیا ہے یا دونوں مادہ حرام کیے ہیں؟ یہ استفہام انکاری، یعنی خدا نے نر و مادہ، ان کا کوئی نر و مادہ حرام نہیں کیا، بس ان کے درمیان خرافات تھیں کہ اس کا نر حرام ہے، اس کا مادہ حلال ہے۔ یہ خرافات تھیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم حلال بھی بتا رہے ہیں اور ان کی خرافات کو بھی ختم کر رہے ہیں، بس خداوند عالم نے کہا کہ کل ان سے کہہ دو، یعنی سوال کرتے ہوئے کہو۔ سوال یعنی انکاری ہے، استفہام انکاری سے کہا جاتا ہے، استفہام انکاری۔ قل الذکرین حرم، یعنی حرام نہیں، نہ اس کے نر حرام ہیں، بھیڑ کے بھی اور بکری کے بھی، نہ نر حرام ہے نہ مادہ حرام، مراد یہ۔ قل الذکرین حرم ام الانثیین اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین۔ ٹھیک، یہاں اما سے مراد کیا لے؟ یہاں ٹھیک، یہاں وہ بچے جو دونوں بھیڑ یا بکری کے پیٹ میں، یعنی مادہ بھیڑ یا مادہ بکری کے جو پیٹ میں ہیں، یا وہ حرام ہے یا نہیں حرام۔ نہ خود نر و مادہ حرام ہے، نہ نر و مادہ کے جو شکم میں بچے ہیں وہ حرام ہے، ان نر و مادہ کے جو بچے ہیں وہ حرام ہے، بس کوئی چیز ان کی حرام نہیں۔ اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا وہ بچے جو دونوں بھیڑ یا بکری کے پیٹ میں ہیں وہ حرام ہیں، یعنی حرام نہیں ہے۔ نبئونی بعلم، علم بمعنی ہے دلیل اور برہان ہے، مجھے بتا دو صحیح برہان اور دلیل کے ساتھ۔ تم جو حرام کرا دیتے ہو، ان میں سے بعض کو حرام کرا دیتے ہو، اس کی دلیل کیا ہے؟ مجھے دلیل بتاؤ، یعنی نبئونی بعلم، مجھے صحیح دلیل اور برہان دو۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو ان میں سے بعض کے حلال ہونے کے اور بعض کے حرام ہونے کے، اگر تم سچے ہو تو دلیل دو، دلیل کے ساتھ بات کرو۔ بس بے دلیل بات تھی ان کی، دعوے ان کے جھوٹے تھے، بس خدا کہہ رہا ہے کہ تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں، کوئی مدرک نہیں، کوئی برہان نہیں، بس یہ جو ہے کہ بغیر علم جہاں بھی آئے، بغیر دلیل بغیر برہان، جب دلیل اور برہان کے بغیر ہو تو مراد ہے خواہشات نفسانی کی پیروی کرتی۔ بس یہ ذہن میں رکھیے گا، جہاں بھی قرآن کریم میں بغیر علم آئے تو وہاں مراد کیا ہے؟ برہان اور دلیل کے بغیر انہی خواہشات نفسانی کی پیروی کرتے ہو۔ ٹھیک، وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ الذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنثَيَيْنِ۔ بس اللہ نے پیدا کیے اونٹ میں سے دونوں نر و مادہ کیا ہیں؟ حلال کیے اللہ تعالیٰ نے
دونوں اونٹ کے یعنی اونٹ کے دونوں یعنی نر و مادہ کو حلال کیا، ومن البقر اثنین، اور گائے میں بھی دونوں کو حلال کر دیا، یعنی گائے کی ساری اقسام آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا، بھینس بھی گائے کی اقسام میں سے ہے تو وہ بھی کیا ہے، حلال ہے، بس یہ ذہن میں رکھیے گا، ومن البقر اثنین، اور دونوں یعنی نر و مادہ گائے کی بھینس کی وہ بھی کیا کی، حلال کی، کل ان سے کہہ دو سوال کرتے ہوئے، سوال کرو ان سے، کل الذکرین حرم، کیا ان دونوں کے نر حرام ہیں، ام الانثیین، یا ان دونوں کے مادہ حرام ہیں، ان دونوں کے مادہ حرام ہیں، ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا ان دونوں کے جو مادہ ہے ان کے شکموں میں جو بچے ہیں وہ حرام ہیں، یا وہ حرام ہے، بس یعنی کوئی حرام نہیں ہے، استفہام انکاری، ہم کہہ رہے ہیں کہ استفہام انکاری یعنی کوئی ان میں سے حرام نہیں ہے، اونٹ کے دونوں نر و مادہ یا مادہ کا بچہ، ان دونوں کا بچہ وہ حرام نہیں ہے، اسی طرح گائے بھینس کا بچہ اور خود گائے بھینس نر و مادہ کیا ہے، حرام نہیں۔ ام کنتم شہداء اذ وصاکم، یہاں وصاکم یعنی جب خدا احکام بتا رہا تھا تمہیں، یہاں وصاکم وصیت کر رہا تھا یعنی احکام بتا رہا تھا، کیا تم گواہ تھے اس وقت، کیا تم موجود تھے اس وقت، کیا تم موجود تھے اس وقت جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان احکامات کی تعلیم دی، اللہ تعالیٰ نے ان احکامات کے بارے میں بتایا، کیا تم موجود تھے اس وقت؟ یہاں بتانے والے یہ رسول خدا ہوں، رسول خدا کے بغیر جو تم بات کر رہے ہو تو یہ بغیر علم کے ہے، یہاں دلیل دی جا رہی ہے کہ تم خواہشات نفسانی کے پیروکار ہو، علم کے پیروکار، دلیل و برہان کے پیروکار، وحی کے پیروکار، نبی کے پیروکار نہیں ہو، تو نبی کے پیروکار نہیں ہو۔ ام کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ بہذا، کیا تم سب گواہ تھے جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ احکامات بتائے، ان کے بارے میں احکامات بتائے، فمن ازلم، بس تم گواہ نہیں تھے، یہ وحی رسول خدا پہ آئی ہے، رسول خدا پہ جب آئی تو تم وہاں گواہ نہیں تھے، وہاں تم موجود نہیں تھے، بس فمن ازلم ممن افتری علی اللہ کذبا، بس کون اس سے بڑا ظالم ہے جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھے۔ پہلے بات ہوئی کہ جھوٹا بہتان کون سا تھا، شرک کا، یہاں بات شرک کی نہیں ہو رہی، یہاں ان کی ان خرافات کی کہ بعض حلال جانوروں کو وہ کیا کرتے تھے، حرام کا، یہاں جھوٹا بہتان وہ حلال جانور کو حرام کرنا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، بس ہر جگہ فمن افتری علی اللہ کذبا، ہاں علی اللہ کذبا سے مراد ایک ہی معنی نہیں کریں گے، بس ہاں جی، جو خدا کے حلال کو حرام کر دے وہ خدا پر کیا کرے گا، جھوٹا بہتان باندھے۔ فمن ازلم ممن افتری علی اللہ کذبا، بس اس سے بڑا ظالم کون ہے جو خدا پر بہتان لگائے، کذبن جھوٹا بہتان لگائے۔ آپ اگر دیکھیں کل ہماری بات ہوئی کہ وہ گمراہ ہیں، خود آیت نمبر 140 دیکھیں، انہوں نے کیا کہا، اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کیا کہا، قد ضلوا وما كانوا مہتدین، ہم نے کہا تھا کہ جو خود گمراہ ہو وہ دوسروں کو بھی کیا کرتا ہے۔ اب آگے اب دیکھیے خداوند عالم کیا کہہ رہا ہے، یہ بہتان کیوں باندھ رہے ہو، خود بھی گمراہ ہوئے ہو، اب لیضل الناس، یہ بہتان لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، تاکہ وہ لوگوں کو کیا کریں، گمراہ کریں، بغیر علم یعنی بغیر دلیل ولا برہان، دلیل و برہان کے بغیر، خواہشات نفسانی کی پیروی کرتے ہوئے، ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک خداوند عالم ظالم قوم کو ہدایت نہیں کرتا۔ پہلے ظالم بمعنی مشرک استعمال ہوا تھا، اب ظالم بمعنی خواہشات نفسانی کا پیروکار، بغیر دلیل کے بات کرنا، بغیر برہان کے بات کرنا، یہ ظالم، اللہ پہ جھوٹا بہتان باندھنے والا، حلال کو حرام کرنے والا، حلال کو کیا کرنے والا، حرام کرنے والا، بس ظالم یہاں الگ معنی ہے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک خداوند عالم ہدایت کی توفیق نہیں دیتا ظالم قوم، ہدایت نہیں دیتا یعنی ہدایت کی توفیق
اسباب ہدایت کیا کر دیتا ہے؟ ہاں سلب کر دیتا ہے خداوند عالم. ٹھیک، بس یہ ظالموں کا انجام ہے. کل لا اجدو، دنیاوی انجام، کل لا اجدو فی ما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمہ الا ان یکون میتۃ او دما مسفوحا او لحم خنزیر فانہ رجس او فسقا اہل لغیر اللہ بہ فمن استر غیر باغ ولا عاد فإن ربک غفور رحیم. قل لا اجد فیما اوحی الیہ محرما، کہہ دو میں نہیں پاتا جو میری طرف وحی ہوتی ہے حرام کھانے والے پر جو وہ کھاتا ہے. یہ جو تم جنہیں حرام کہہ رہے ہو اس میں سے کوئی میں نہیں پاتا. مراد یہ ہے، مراد یہ نہیں کہ کوئی حرام ہی نہیں ہے، مراد ہے کہ یہ جو تم اونٹ بکری گائے ان میں سے جو تم حرام کرا دیتے ہو، ان میں سے بھیڑ میں سے جو تم حرام کرا دیتے ہو اس میں سے کوئی بھی میں نہیں حرام پاتا. الا مگر ان یکون میتۃ مردار، ان یکون میتۃ او دما مسفوحا، یا خون بہتا ہوا خون، او دما مسفوحا او لحم خنزیر، یا خنزیر کا گوشت. فإنہ رجس، بس یہ رجس ہے، ناپاک ہے، بس یہ ناپاک ہے. او فسقا، یا ان کو کھانا، خون مردار کا کھانا یہ نافرمانی ہے اللہ تعالیٰ کی، ناپاک بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بھی ہے. اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کیوں؟ آگے وضاحت دے رہا ہے اللہ تعالیٰ آگے کہ اہل لغیر اللہ بہ، کہ اگر حلال جانور کو اللہ کا نام لیے بغیر غیر اللہ بتوں کے لیے ذبح کیا جائے تو وہ بھی کیا ہو جائے گا؟ حرام ہو جائے گا. یہ بھی نافرمانی ہے. تم کہو کہ ہم تو حلال کھا رہے ہیں، نہیں، یہ حلال نہیں ہے کیونکہ اللہ کا نام نہیں لیا گیا. اور فسق نافرمانی ہے. کیوں؟ اہل لغیر اللہ بھی، کہ حلال جانور کو ذبح کیا گیا کس کے لیے؟ غیر خدا کے لیے. فمن استر غیر باغ، ہاں جو مجبور ہے بھوک کی وجہ سے، جان جانے کی وجہ سے جو مجبور ہے، باغی نہیں ہے، غیر باغ باغی نہیں ہے، ولا عاد حد سے تجاوز کرنے والا نہیں ہے. فإن ربک غفور رحیم، بے شک اگر وہ ان چیزوں کو استعمال کر لے، اتنی حد تک استعمال کر لے کہ اس کی جان محفوظ ہو، کوئی مشکل نہیں، کوئی مشکل نہیں ہے. فإن ربک غفور رحیم، بے شک تیرا رب بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. ٹھیک، آیت نمبر 145. اب آیت نمبر 146. وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفْرٍ، اور یہودیوں پر ہم نے حرام کر دیا ہر ناخن والے جانوروں کو. وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ، اور اس کو بھی، گائے کو بھی اور غنم کو، بکری کو اور بھیڑ کو بھی. حرمنا علیہم، ہم نے حرام کر دیا ان پر. شہومہما، ان دونوں کی کیا ہے؟ شہومہما، بس شہوم کہتے ہیں کہ ان دونوں کی چربی، ان دونوں کی چربی، ان دونوں کی چربی ہم نے حرام کی. الا ما حملت ظہورہما او الہوایا او مختلط بعظم، مگر وہ مقدار جو ان کی پشت پر تھی یا انتڑیوں پر تھی یا ہڈیوں کے ساتھ مخلوط تھی. ذالک جزیناہم، یہ حرام ہم نے اس وجہ سے کیا کہ یہ ہم نے انہیں جزا دی ان کی سرکشی کی وجہ سے. ان کی سرکشی کی وجہ سے انہوں نے خود حلال چیزوں کو حرام کیا ہوا تھا. جناب یعقوب اونٹ کے گوشت کو نہیں کھاتے تھے، ان کے کمر کے مسائل تھے، کمر میں درد تھا، اس وجہ سے وہ دور تھے، اپنے اوپر حرام کیا ہوا تھا اونٹ کے گوشت. انہوں نے کیا کر دیا؟ انہوں نے پوری طرح اپنے آپ پر حرام کر دیا کہ جناب یعقوب نہیں کھاتے، یعنی ہمیں بھی نہیں کھانا چاہیے، حرام ہے. ٹھیک، بس اس وجہ سے بہت ساری چیزیں ان پہ کیا ہوئی؟ حلال بھی کیا ہوئی؟ حرام ہوئی. ببغیہم، ان کی سرکشی کی وجہ سے. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، بے شک ہم سچے ہیں، بے شک ہم سچے ہیں. یعنی جو ہم بات کرتے ہیں، جو ہم حلال بتاتے ہیں، اس حلال کو بیان کرنے میں کیا ہیں؟ سچے ہیں. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ.
وصلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین صلی اللہ علیہ وسلم.